اللہ الرحمن الرحیم وسوية بين المخاطب والغائبة في تدريب أنت وتدريب هي لاستوائهما في الماضي مثل نصرت ونصرت. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سوال ہے اس کا جواب جی اور سارا بار لکھے ہے جی بے جواب ہے ایراد کا بئی طور کے کہا جائے کہ اصل تو یہ ہے کہ ہر معنی کے لیے لفظ علیحدہ ہونا چاہیے تاکہ اشتراک واقع نہ ہو. کیوں برابری کی گئی مذکر مخاطب کے صیغے مخاطب مفرد اور مؤنث غائبہ کے صیغے میں مضارع میں دونوں تضربو ہیں. دونوں سوال سمجھ آیا؟ تو اس کا علامہ نے جواب دیا ہے، پھر راشد پڑھ لیا جائے بھی یہ برابری کی گئی ہے اس لیے کہ ماضی میں یہ دونوں برابر ہیں. ماضی میں اس لیے مضارع میں برابر کیا رشتہ داری خرابی نہ آوے جی. کیا کہ جی سوال ہے کہ مضارع کے مخاطب اور غائب مؤنث کے مفردہ کے درمیان برابری کیوں کی گئی ہے؟ وہ دونوں تضربو ہیں. اس کا جواب ہے اس لیے کہ ان کی ماضی میں یہ دونوں برابری ہے، اس لیے برابری ہے اس لیے کر دی. او بے خود رو جواب کی تقریر یہ ہے کہ تسویہ ان کے درمیان مضارع میں اس لیے کہ ان میں برابری ہے. کس میں؟ تو جی ماضی جو برابری تو مضارع میں بھی کرنی ہے. کیوں کرنی ہے؟ وہ ماضی جو کہ اصل ہے کس کی؟ تو پس برابری کی گئی اس میں بھی تاکہ ہو جائے فرع. کیا سوال ہے کہ برابری کوئی نہیں ہے ماضی میں. ماضی میں کوئی نہیں ہے حرکات کے اعتبار سے. ترکیب میں اگرچہ حرف پورے ہیں لیکن حرکات میں برابری نہیں ہے کیونکہ ماضی میں تا غیبہ میں ساکن ہے ضربت اور مخاطب میں مفتوحہ ہے ضربتا، تو لہٰذا ان میں برابری نہ ہوئی. تو مضارع میں ان کی برابری جو ہے وہ حرکات اور ترکیب جمیعاً کے اعتبار سے ہے. جمیعاً کے کیونکہ دونوں میں کیا کہا جاتا ہے؟ تضربو. تو پس جب تو نے یہ بات جان لی تو پھر جان لے کہ نہ ہونا فرع کا موافق اصل کے پس مناسب ہے یہ کہ جنا بھئی اب مناسب یہ تھا کہ غائبہ میں تا کو کیا کرتے جیسا کہ ماضی میں ساکن ہے. تو جواب یہ ہے مصنف رحمہ اللہ نے جواب دیا ولیکن لا تسکن آگے آ رہا ہے کہ یہاں ساکن نہیں کر سکتے. وہ پڑھ دیں تو پھر جواب پڑھ دیں اور سمجھی گل کوئی. اور برابری کی گئی مخاطب او فی نفس ادخال تا بہما لا فی تا بیعتبار معناہا، کیونکہ اول میں تا کس کے لیے ضرب اور دوسرے میں اور برابری کی گئی مخاطب اور غائبہ کے درمیان. اور مفردہ اس طرح دونوں تو تثنیہ بھی کوئی نہیں تضربان کہ کوئی نہیں وہ بھی نال جوڑ دیو تضربو انتا اور تضربو ہیا میں وہ انتا تے ہیا تا نال ہے پتہ لگ جا مخاطب دے غائبہ دا. اچھا جی کیوں کی تھی؟ باوجہ برابری ان دونوں کے اہل استواء المخاطب والغائبہ فی ماضی میں کہ دو مجتات ہیں نا جی جیسے نصرت اور نصرتا. اندنینی پر تثنیہ کو قیاس کریں کہ وہاں کیا ہے نصرتمات ایک نصرتا اتنے بھی برابری ہوگی جی.
برابری کی گئی مخاطب اور غائبہ کے درمیان تدریب و انتا اور تدریب و ہیا میں بوجہ برابر ہونے مخاطب اور غائبہ کے ماضی میں جیسے نصرت اور نصرتا، اور برابری کی حرکتوں میں نہیں، تا کے اعتبار سے، اور برابری کی گئی مخاطب کے درمیان اور غائبہ کے اور درمیان، درمیان وچ لیا بھی دے اور برابری کی گئی مخاطب اور غائبہ کے درمیان ایتھے تدریب انتا اور تدریب ہیا میں بوجہ تدریب انتا اور تدریب ہیا کے ماضی میں جیسے نصرت اور نصرتا، ولیکن لا تسکن فی غائبت المستقبل بضرورت الابتداء بالساکن۔ بس سوال ہے تو پھر جس طرح موافقت کی ہے تو ماضی میں تو تا ساکن ہے، مضارع مستقبل میں جو ہے نا وہ متحرک ہے، جی تو یہاں بھی جو ہے نا پھر جو تضرب انت ہے وہ تو تا متحرک ہو، جو تضرب ہے یا یہ تا ساکن ہو، تاندن ساکن کر کے تو پھر یہ پڑھنا کیویں جنوں، پھر انہوں پڑھنا کیویں جو، تو یہاں مجبوری ہے ابتدا کی، اس لیے تا کو حرکت دی ہے، اس لیے آپ کو حرکت دی۔ ہاں جی شاباش جی، سوال ہے کہ اگر برابری کرنی ہے تو پھر جس طرح کے ماضی کے غائبہ کے صیغے میں تا ساکن ہے تو یہاں بھی تا ساکن کرو، ساکن ہونی چاہیے، تو اس کا جواب ہے کہ یہاں ایک مجبوری بن گئی، مجبوری کی وجہ سے تا وہ کیا ہے، وہ ابتدا، یہاں تا شروع میں آ گئی ہے یہاں، تا شروع میں ہے۔ اور لیکن نو سنیں کیا کیا خلاصۃ المقال جی، بائیں طور کے فرق مضارع میں پس شامل ہے یا یہ کہ ہو کس کے ساتھ، یا دمے کے ساتھ یا کسرے سے، نئی سبیل ہر ایک کی طرف ان سے، اول کون اسکان، فما شارع علیہ بکون ولیکن لا تسکنو، اگے دوسرا آ رہا ہے ولا تو دمو، تیسرا ہونا ہے ولا تکسر، وہ سارے سوال جاب اگے آ رہے ہیں جی، اور لیکن اور لیکن نئی ساکن کی گئی تا ساکن کی گئی غائبہ مستقبل میں، غائبہ مستقبل میں جیسا کہ ساکن کی گئی کتھے غائبہ ماضی میں، باوجہ ابتدا کی، ابتدا بساکن کی مجبوری کے، اس ساکن کی مجبوری کی، برخلاف ماضی کیونکہ تا اس میں آخر میں ہے، وہاں نہیں لازم آتی ابتدا بساکن، او تدارا بات پڑھ سکتے ہیں جی، ایتھے نہیں پڑھ سکتے جی، اور لیکن نئی ساکن کی گیا تا کو غائبات المستقبل میں بوجہ ابتدا بساکن کی مجبوری کی، اور نہیں لیکن نہیں ساکن کی گیا تا کو غائبۃ المستقبل میں بوجہ ابتدا بساکن کی مجبوری کے، ولا تضم حتى لا يلتبس بالمجبور في مثل تمدح۔ چلو تو سوال ہے تو پھر حرکت ہی دینی ہے تو ضمہ دے دیو، کیا دے دیو، ضمہ دے دیو، فرقم بینہما، مخاطب اور غیبہ میں فرق ہو جائے، وہ ہو تدریبو جی، وہ ہو تدریب اور یہ ہو تدریب تدریبو، وہ ہو تدریب اور یہ تدریب۔ ہاں سنیں جی، اس کا جواب دیا ہے کہ اگر ضمہ دیں نا تو جو مضارع ہے نا مفتوح العین تفعلو، تدریبو میں تو نہیں، جو مضارع عین ہے مثلا تمدحو، اب اس میں ماضی میں غیبہ کے صیغے کو کیا دے دے، تا کو کیا دے دے ضمہ، تو کیا بن جائے گا، تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ تمدحو معلوم ہے اور تا کو ضمہ دیا ہے یا کہ تمدحو مجہول ہے، اس مجبوری کے پیش نظر جو ہے نا وہ ضمہ نہیں دے سکتے، اگرچہ تدریبو میں نہیں التباس آتا یہاں، لیکن جو مضارع مفتوح العین ہے یفعلو ہیں وہاں التباس آ جائیں گے جی۔ تو سوال ہے کہ مخاطب غائبہ اور مخاطب کے درمیان تا کو ضمہ دے دیتے تو فرق نہیں یہ پٹھا کم فرق کرنا تھا، کتنے کرنا تھا، سوال ہے کہ یہ جو مخاطب اور غیبہ میں تا تو آ گئی چونکہ ماضی میں تا ہے، تو فرق کرنے کے لیے ایسا کر دو نا کہ مخاطب میں جو تا ہے وہ رہے مفتوح تدریبو، جو غیبہ میں اس کو ضمہ دے دو تاکہ دونوں کی تا میں فرق ہو جائے، بھی اے ماضی والی ہے تو اے مخاطب والی ہے جی، تو ضمہ دے دے دو تو سمجھے نا، تاکہ فرق ہو جاتا، یہ تو ہن شروع کرنا ہے سوال بھی تاکہ فرق ہو جائے،
تو اس کا جواب ہے کا جواب دیا ہے کہ جو ضمہ اگر دیں نا تو جو یفعلو ہے نا یفعلو ان کا جو تفعلو ہوگا وہ بن جائے گا تفعلو. پتہ نہیں چلے گا یہ معلوم ہے کہ اور اس کے مضارع کو ضمہ معلوم ہے یا کہ مجہول ہے. اے شاباش. اور نئی ضمہ دیا گیا کس میں غیبہ مستقبل میں دونوں میں فرق کرنے کے لیے سوال ہے تاکہ نہ ملتبس ہو جائے معلوم مجہول کے ساتھ. تم داحو کی مثل میں تضریبوں میں نہیں بلکہ جو یفعالو کے وزن پا رہے ہیں نا باش التباس آتا ہے. جی اور نئی ضمہ دیا گیا غیبہ مستقبل میں تاکہ نہ ملتبس ہو جائے معلوم مجہول کے ساتھ تم داحو کی مثل میں. اور نئی ضمہ دیا گیا غیبت المستقبل میں تاکہ نہ ملتبس ہو معلوم مجہول کے ساتھ تم داحو کی مثل میں. صبر اور اگر پیچھے رہ کے گل یہ نہیں او مڈوں او لوس کرنا تاؤ گل رہی ہوں اگر تا کو ساکن کر دو پچھلی گل قیاس کرتے ہوئے کس پر مقیس لے پر وہ کون دارا بت غیبہ کے تو لازم آتی کیا اور وہ تو اے وجہ ہے جی. لہٰذا اتنے جڑا نا چھوڑ دیا قیاس علل مقیس لے اس مجبوری کی وجہ سے اس اچھا جی اگر ضمہ دیں تاکہ نہ لازم ہے یعنی اگر ضمہ دیں نا تا کو تو ملتبس ہو جائے گا معلوم کس کے ساتھ ان افعال میں کہ عین ان کا سنیں. پس اگر کہا جائے کیا تو بے ضمے تا اب پتہ نہیں چلے گا کہ یہ غیبہ ہیں کہ تا کو ضمہ دیا گیا فرق کرنے کے لیے اس کے درمیان اور مخاطب کے درمیان یہ پتہ نہیں چلے گا. جی آگے جی چلو جی سوال ہے تو کسرہ دے دو نا تا کو کیا دے دو کوئی تو ساڈی بھی منو لہذا اس کو کیا پڑھو تیز ریبو کیا پڑھو تو اس کا جواب دیا اگر کسرہ دیتے ہیں تو پھر یہ ملتبس ہو جائے گی جو تا لاموں میں تے لاموں والی لغت ہے جو وہ تو یہ ہے کہ جس کی ماضی فاعلہ ہو وہ حرکت کسرے کی تو جس لئے تیز ریبو پڑھیں گے تھے تو ماضی ہندی فاعلہ نہیں ہے بلکہ فعل ہے ایتھے حرکت کسرہ کی میں آگے تے التباس ہو جانا ہے. جی سوال ہے عربی پریشان ہو ان کے چنگے پڑھے کسرہ کیوں نہیں دیا تو اس کا جواب دیا ہے کہ کسرہ دینے سے یہ تعلم کے اندر جو لغت ہے اس کے ساتھ ملتبس ہو جائے گا اس لیے کسرہ نہیں دیا. اگر تدریب کو تدریب پڑھے تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کسرہ دیا اصلی یا یہ تا تے لام والی لغت والا کسرہ ہے. جی اور نہیں کسرہ کیونکہ کسرہ کر دیتے وہ تو پکا ہونا تھا نا اور نہیں کسرہ دیا گیا بھی تاکہ نہ ملتبس ہو جائے. او کون مؤنث غیبہ دا سیگا تے لاموں کی لغت کے ساتھ. جی اور نہیں کسرہ دیا گیا بھی تاکہ نہ ملتبس ہو جائے مؤنث غیبہ تے لاموں کی لغت کے ساتھ. اور نہیں کسرہ دیا گیا بھی تاکہ نہ ملتبس ہو مؤنث غیبہ تے لاموں کی لغت کے ساتھ. بے لغت تو دیکھو ناشیت کی اندنے بے لغت حرف المضارع تے بے لغت میں یکسارو حرف المضارع اذا کان الماضی مکسور العین کما مرہ الحاصل کہ اگر کسرہ دیا جائے تا کو دو سیغوں میں سے ایک میں تو وہم کرے گا متوہم کہ اس کی ماضی کیا ہے تو پھر لازم آ جائے گا کہ زارے با ہے زارا با نہیں ہے. لازم آ جائے گا التباس باب کا کس کے ساتھ آخر کے ساتھ اور یہ فاسد ہے. اور اس لیے کہ ابواب کے معنی تو مختلف ہیں تو معلوم نہیں رہے گا اب کدھر کہ اس کا معنی کون سا کرنا ہے کیونکہ ہر باب کے اپنے خاصے ہیں. جی فین قیل اچھا اور بین سطور لکھے ہی کہ وہ فعل کہ جن کی ماضی میں وہ فعل کہ جن کی ماضی اس کا حمزہ مکسور نہ ہو تو ان میں تو تا کو کسرہ نہیں دیتے تو لہذا ان بابوں میں تو دے دیں تیز ریبو ٹھیک ہے تو کہتے ہیں ان کو ان پر حمل کیا ہے ان کو نہیں سمجھا بھائی تے لاموں میں اگر کسرہ دیں
تو یہاں تو مسئلہ بنے گا کہ یہ اصلی ہے یا کہ یہ لغت ہے، لیکن اگر تیز ریبو پڑے تو یہاں تو التباس نہیں نہ آتا، کیونکہ وہ تو مکسور العین ہے، اس کی ماضی مکسور العین نہیں ہے، مضارع ہے، تو اس کا جواب ہے کون کو ان پر کیا کیا ہے، حمل کیا ہے، تاکہ تردن للباب ہو جائے. جی فین قیلا سوال ہے تو فتح والی صورت میں تے رل گیا نے تاضربو مخاطب ہے تے تاضربو تے تعلم غیب تے تعلم تمدہو اتنے پھر التباس ہی برداشت ہو گیا، باقی نہیں برداشت ہویا. جی فتح کے ساتھ بھی تو غائب اور مخاطب کے درمیان التباس لازم آتا ہے. پس اگر کہا جائے لازم آتا ہے التباس بھی بالفتح کے ساتھ. فلیما اختیرا فتح کتھے مخاطب اور غیبہ کے درمیان. بس اگر کہا جائے کہ لازم آتا ہے التباس بھی فتح کے ساتھ مخاطب اور غیبہ کے درمیان. بس اگر کہا جائے بھی لازم آتا ہے التباس فتح کے ساتھ مخاطب اور غیبہ کے درمیان. قلنا فی الفتحۃ موافقۃ بینہا و بین اخواتہا مع خفۃ الفتحۃ. جواب دیا کہ فتح والی صورت میں فتح والی صورت میں جس طرح ضمے والی صورت میں التباس ہے، کسرے والی صورت میں التباس ہے، فتح والی صورت میں التباس تو ہے، لیکن فتح والی صورت میں موافقت ہے اس کے درمیان اور اس کے اخوات کے درمیان، اس کے درمیان اور اس کے کیا کیا. جی اس کا جواب یہ ہے کہ فتح والی صورت میں جس طرح کہ کسرہ اور ضمہ والی صورت میں التباس آتا ہے، فتح میں بھی اگرچہ التباس ہے لیکن فتح والی صورت میں اس کے درمیان اور اس کے اخوات کے درمیان موافقت ہے. کس کے درمیان؟ غیبہ کے درمیان اور اس کے اخوات کے درمیان. اور اخوات ہے تو کڈے نہ ہوئے اخوات کو نہ لے. اخوات سے مراد ہے میں بین اخوات تدریبو و ہیا یدریبو و ادریبو و ندریبو. بھئی جننے ہور واحد والے سیگے نے نا ان سب کے اندر کیا دیا؟ فتح دیا. یدریبو میں یا کا فتح ہے، ادریبو میں حمزہ کا، ندریبو میں فتح ہے، اس لیے اب تدریبو کو فتح دیا کہ یہ جڑا ہے نا مول کو جب بن جائے. دوسرا جواب دیا ہے کہ تینوں حرکتوں میں سے فتح کیا ہے؟ خفیف ہے، اس لیے دیا بھی طالب علم پڑھتے سکن اگے شودے کمزور. ہاں بے شابہ جی. دوسرا جواب دیا ہے کہ چونکہ فتح خفیف ہے ضمہ اور کسرہ کی بنسبت اس لیے فتح دے دیا. سمجھے ہی؟ تو اخوات سے مراد یضربو ادریبو ندریبو او تو لکھ چھڑیا جنا. چلو جی بسم اللہ. ہم کہتے ہیں فتح میں اگرچہ لازم آتا التباس جیسے ضمے اور کسرے میں، لیکن اس میں رجحان ہے، وہ کیا؟ موافقت بینہما. ہم کہتے ہیں فتح میں موافقت ہے تدریبوں کے درمیان اور تدریبوں کے اخوات کے درمیان. کون؟ یدریبو ادریبو ندریب. ایک دوجا جواب باوجود فتح کی خفت کے. جی ہم کہتے ہیں فتح میں موافقت ہے تدریبو اور اس کے اخوات کے درمیان باوجود فتح کی خفت کے. ہم کہتے ہیں فتح میں موافقت ہے تدریبو اور تدریبو کے اخوات، تدریبو کے درمیان اور تدریبو کے اخوات کے درمیان باوجود فتح کی خفت کے. ادھر دیکھو تو ماں نظر آئے، یہ دوسری دلیل ہے وکھری جو واجب کرتی ہے فتح کی ترجیح کو اس کے اخوات پر. وہ یہ ہے کہ فتح کیا ہے؟ کسرہ اور ضمہ سے، اور کسرہ سما ثقیل ہے اور مطلوب، لہذا وبی ضرورت اختیرا حاضر الالتباس. ضمے کسرے والا التباس نہیں اختیار کیتا تو فتح والا کیتا ہے. اچھا جی او خفت اور جب کہ نہیں ہے فرق دونوں کے درمیان، تدریبو تے تدریبو غیب تے مخاطب لفظاً، تو باقی رکھا گیا دونوں کو اپنی حالت پر. کس کو؟ دونوں تدریبو. اور اکتفا کیا گیا فرق وہ یہ ہے کہ غیبہ کی تا تنیس ہے، وہ جو ماضی میں تھی دارا بت والی اور مقدم کیوں کی تھی، لیکن وہ مقدم کی گئی ہے التباس کے لیے. آخرت لے ادھر رولا پہ جاندہ ہے. تو پس جب کہ
نہیں ہے بدلی ہوئی کس سے؟ کسی شے سے. تو یہ تو ہوگی وکری تا. برخلاف تا مخاطب میں یاد آیا اصل میں وہ کیا تھی؟ واو تھی. واو تھی جیسا کہ گزر گیا ہے. تو وہ مخاطب والی تا اصل چ کی ہے واو بدل کے تا بنی. تو یہ تو اصلی تا ہے. اور بھی فرق کیا گیا ان کے درمیان وہ جو ان کے تحت ہے. وہ تحت کیا ہے؟ غیبہ جو ہے اس کے انہوں تھلوں جلے بٹن کھولا گے دے وچوں ہے یا نکلے دا. کون نکلے دا؟ تے جس لئے مخاطب دا ڈیڈ پھروڑا گے دے وچوں انتا نکلے گا جی. وَقِسْ عَلَى مُفْرَدَيْهِمَا تَثْنِيَّتَهُمَا فِي الْوَجْهَيْنِ. یعنی کمال ہے بھی وہ بولی ہے پہلوں تو جیاں دستیاں بھی واقعی بھی انج ہوئے ہے. بھی انج ہونا چاہیے جی. ہاں بھی شابہ جی. کسی اور زبان دی سوال ہی پیدا نہیں پوری دنیا تے یہ تو جیاں ہون تصور ہی نہیں ہے جی. جی فَإِنْ قِيلَ لِمَا أُدْخِلَ فِي آخِرِ الْمُسْتَقْبِلِ نُونٌ. سوال یہ ہے کہ تثنیہ تے جمع تے مخاطبہ مفردہ انہاں دے آخر تے نون کیوں لے آندا ہے جی؟ انہاں دے آخر تے نون کیوں لے آندا؟ سوال ہے کہ تثنیہ اور جمع اور مخاطب مفرد کے آخر میں نون کو کیوں داخل کیا گیا؟ سنیں اے پوری گردان وچ تثنیہ دے سیگے تے جمع دا سیگا تے وحدہ منصب مخاطبہ دا سیگا نون ہے کہ کوئی نہیں؟ اور جندہ نہ کیے نون الف زیر یعنی اے را زبر الف را با زیریہ بی ہو گئی یار. پس اگر کہا جائے کیوں داخل کیا گیا مستقبل کے آخر میں نون اذا کان تثنیہ و جمع مطلقا بے مذکر یا مؤنث تے مخاطبہ مفردہ جی. او نون تے عاشا لگی بین استور یعنی بعد ضمیر الف تو بعد نون واو تو بعد یادربان یادربونا. اچھا مستقبل کے آخر میں کہا ہے اس لیے کہ ضمیر کیا ہوتی ہے کیونکہ حالانکہ یہ تو ضمیر تو بعد ہے تو ضمیر وکرا اسم ہے لیکن چونکہ کل جوز ہے نا اس واسطے آخیا مستقبل دے آخر تے کیوں لے آندا. جی بس اگر کہا جائے کیوں داخل کیا گیا مستقبل کے آخر میں نون. جی بس اگر کہا گیا کہ کیوں داخل کیا گیا مستقبل کے آخر میں نون. توضیح اس کی یہ ہے کہ فعل مستقبل اپنے مفرد ہونے کے وقت کیا ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے. تو پس جب متصل ہو گیا الف تثنیہ اور کون واو جمع واو جمع کی اگے بھی یا مخاطب مفرد کی سنی نا الف تثنیہ تے واو جمع کی تو یا مخاطبہ تو پتہ چل گیا کہ ہونا علماء کون و فاعل ہی تثنیہ یا جمع اور مفردہ مخاطبہ. تو پس کیا فائدہ ہے نون کی زیادتی کا مستقبل کے آخر میں؟ یہ سوال ہے. الف نال پتہ لگ گیا تثنیہ ہے واو نال پتہ لگ گیا تے یا نال پتہ لگ گیا وحدہ منصب مخاطب ہے. نون کیوں لے آندا آندے نے چگوں پڑھو نا پھر علامت للرفع لأن آخر الفعل صار باتصال ضمیر الفاعل على بمنزلة وسط فاعل علا کتھے وچ ضمیر الفاعل بمنزلة وسط الکلمۃ الا نون یضربن. صبر جواب یہ ہے کہ یہ مضارع ہے اور مضارع مورب ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے تو جب فعل کے آخر میں ضمیر متصل ہو گئی فعل کے متصل ہو گئی اور ضمیر کل جز ہے ضمیر تو اب فعل اور بمائے ضمیر مل کر کلمہ پورا ہو گیا. اب جو محل اعراب تھا وہ ضمیر کے اتصال کی وجہ سے وسط میں آ گیا وہ تو محل اعراب بن نہیں سکتا. اب مجبوری کی وجہ سے آخر میں نون بطور اعراب لائے ہیں تو اب یہ رفع کی علامت ہے یہ اس لیے نون لائے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ فعل مضارع ہے فعل مضارع مورب ہے فعل مضارع مورب ہے تو وہ مرفوع ہوتا ہے جب عوامل جوازم سے نواسب جوازم سے خالی ہو تو مرفوع ہوتا ہے. تو یہاں مسئلہ یہ بنا ہے کہ فعل کا جو آخر ہے نا اور یادربو کی با مثال کے طور پر ضمیر الف واو یا کے اتصال کی وجہ سے وہ وسط میں آ گئے
وہ وصف میں آ گیا. اب مجبوراً آخر میں نون لائے تاکہ وہ اعراب ہو، تاکہ وہ اب نون رفع کی علامت ہے تو نون کا حذف ہونا نصب اور جزم کی علامت ہے. اچھا جی، اور ادھر دیکھو نا علامت للرفع نظر آ رہے ہیں، یعنی جب کہ ہے مضارع کیا اور مرفوع عامل ماننے کی وجہ سے اور اصل اعراب اعراب بالحرکات ہے. اور نہیں ممکن یہ تثنیہ کے آخر میں اور مخاطبہ حقیقتاً ایتھے اور بے نو نہیں دے سکتے، بے نو بس باب اتصال کن کے اس کے لیے، اس لیے کہ ہو گیا فعل کا آخر اس وقت بمنزلے وصف کے اور وہ نہیں رہا متعقب للاعراب، کیونکہ اون اعراب ان دے پیچھے آبے نہیں آ سکتا، اور اس لیے کہ ضمیروں نے واجب کر دیا ہونا اپنے ما قبل کو کس پر، ایک طریقے پر، بس کم ایک طریقے. الف کیا ہو خبردار ہو میرا ما قبل آجے تو فتح گولو ہلے ہوتے، پس ما قبل الف کا کیا ہے مفتوح ہے ہمیشہ، اور واوا کیا حضرت جی تسا ہونا ہمیشہ مضموم رہنا ہے ہلیا جنا، اور یا کیا تسا ہمیشہ حضرت جی کی رہنا ہے، تیراب تو آ ہی نہیں سکتے ہو تو شدہ گیا پھس، وہ تو گیا پھس جی. اور نہیں ممکن بھی یہ اچھا تو ضمیراں نوں تسی جڑا نے راہ بنا دیو خان جی، اور نہیں ممکن بھی یہ کہ بنایا جائے ضمائر کو کیڑی شے اعراب کے حروف الاعراب بنا دی، الف واو الف یا بھی تو اعراب ہوندا کہ کوئی نہیں ہوندا، اس لیے کہ یہ ضمیریں حقیقت میں نہیں ہے کس سے لفظ کلمہ سے، ایندا تو نہیں نہ ہو تو بکھرے فائل نے، اور اس لیے کہ لازم آئے گا اس وقت سکو تے جے کر تسی انہاں نوں بڑھا دیو اعراب دے حروف تے پھر جدوں لامری آئے تے انہاں تے ڈر جانا ہے، جوازم کے ساتھ کیا ہو جائیں گے یہ، اور سکوت علامت ضمیریں ہی غائب ہو گئیاں تو پھر تو سارا معاملہ ہی چوڑ ہو گیا جی. اور نہیں بھی حرکت کن پر، ان ضمیراں نوں حرکت دے دیو خاں، ان ضمیراں نوں حرکت دے دو، پوچھو خبرانہ کو گزارا کر دیا نے، اس لیے کہ وہ کیا ہیں اسماء ہیں، لہذا یہ ہے اسم تے اے نہیں مورب ہو سکتے کس کے ساتھ، کیونکہ نہیں جائز بنانا کلمے کو محل دوسرے کلمے کے لیے، سنیں اس لیے کہ یہ تو ضمیریں پس نہیں ہوں گی، یہ متعقب الاعراب اپنے پیچھے اعراب کو لائیں، اور اس لیے کہ ان میں وہ شے بھی ہے جو حرکت کو وہ کون نے حضرت علی الف علی نے، اور وہ کہ وہ شے بھی ہے جس میں جو ہے نا اعراب ثقیل، اور وہ کون ہے تے واو یاؤ تے ضمہ کسرہ ضمہ دئیے تے ثقیل ہوندا ہے، پس ضروری ہے اس کے تثنیہ میں اور جمع میں کس کی زیادتی، ایک حرف کی زیادتی جو نائب بنے کس کا، بوجہ اس کے جو ہم نے کہا ہے کہ حرکت ممتنع ہے کس کے ساتھ. اچھا جی ہوں حرف لے آنا سی نا جی، ہوں اسی حرفاں کو جا کے پوچھا بھی تہاڈا کی پروگرام ہے، انہاں آکھیا جی انہوں لے جاؤ جہاں انہوں دا رشتہ دار ہے جی. اور اول الحروف اس کے ساتھ کون ہے حروف مد، انہاں دے آخر تے اسی کہ ہور مدہ لے آؤ، ایک ہور الف لے آؤ، واو لے آؤ، یاؤ لے آؤ، لے کثرت داور آنے یا فی الکلام میں، کیونکہ نہیں خالی کوئی بھی کلمہ واو الف یا دے سارے کولو یا دے، وہ بعض کون ہے حرکات، سنیں جی ایشا بس لے قبول تغیر تے اعلال کل اعراب، اور نئے ممکن زیادتی ان کی یہاں کیوں لے مکانی ضمائر، سنیں جی پہلو الف دے نالے گور الف لا دے، واو نالے گور واو، یا نالے یا لا دے، یہ تو ٹھیک نہیں، تو لہٰذا اب انہوں نے زیادہ کیا ہے حرف جو مشابہ ہو ان کے ساتھ، اور وہ کون ہے، اور کیونکہ نون نکلتا ہے کتھوں، جیسا کہ گزر گیا ہے، تو پس یہ عوض ہے کس سے، چونکہ اے نون ضمے دا عوض ہی تے جتھے ضمے پیراں تے پار پائے بھی پائے گا، تے جتھے ضمیر ہی نہ کھلوتے اے بھی نہیں کھلوے گا.
پس جس جگہ ثابت ہوگا ضمہ جیسا کہ رفع کی حالت میں، اور جس جگہ ساکت ہوگا ضمہ جیسا کہ جزم اور شابہ سے مختص کیا گیا رفع کی حالت کے ساتھ۔ اچھا تے اے تسی حذف نون جڑا ہے انہوں رفع دی حالت بنا دیو گا، وہ آندے نے پہلی حالت ہے یہ رفع دی تے تو نون تو شروع کرنا ہے، تو کم خراب کر دیئے۔ مختص کیا گیا رفع کی حالت کے ساتھ، اس لیے کہ اول احوال الاعراب ہے، لہذا اسی کو ترجیح دی گئی۔ اور کو سمجھی گالو ہم کہتے ہیں اور مفعول لہو لفعل محذوف تقدیرہ ادخل النون واسطے علامت کے، ہم کہتے ہیں واسطے علامت رفع کے، اس لیے کہ فعل کا آخر فی الحقیقت ہو گیا ہے ضمیر فاعل کے اتصال کے سبب سے، کیڑی الف واو یا یار با منزل وسط کلمے کے، او کل جزء من الفعل بنان علی ان الضمیر کل شابہ سے۔ ہاں جی مانا کرو جی۔ ہم کہتے ہیں واسطے علامت رفع کے، اس لیے کہ فعل کا آخر فی الحقیقت ہو گیا ہے فاعل کی ضمیر کے اتصال کے سبب بمنزل کلمہ کے وسط الا نون یضربنا وہی علامت التانیث کما فی فعلنا۔ بس اللہ سے استثناء کیا سوال کا جواب ہے، تو یہ جو یضربنا کا نون ہے تو انہوں میں تو اعراب بناؤ، یہ کیوں آکڑ گیا ہے جی؟ سوال ہے کہ یضربنا کا جنون ہے، اس کو اعراب بناؤ، اس کو کیوں اعراب نہیں بنا؟ اس کا جواب دیا ہے کہ یہ جس طرح فعلنا میں نون تانیث کی علامت ہے اور فاعل ہے، اسی طرح یضربنا میں بھی نون تانیث کی علامت ہے اور فاعل ہے، اس لیے اس کو اعراب نہیں بنا سکتے جی۔ اے نون ہو رے، او نون ہو رے۔ جواب یہ ہے کہ جس طرح کے فعلنا میں نون جو ہے یہ علامت تانیث ہے، حد ہوگی، سوال کر رہے ہیں کہ جواب دے رہے ہیں جواب، تو جس طرح وہ علامت تانیث ہے اور ضمیر فاعل ہے، اسی طرح یضربنا کا نون بھی یہ بھی فاعل ہے اور تانیث کی علامت ہے، کیونکہ شروع وچ تا تے ہے کوئی نہیں، اتنے یا ہے وہ تو علامت تانیث نہیں ہے جی، مگر نون یضربنا کا جی واہے یا الواو بمعنی از، الواو بمعنی تعلیلیہ، کیونکہ یہ علامت تانیث کی جیسا کہ فعلنا میں ولا ینافی ذالک کونہ ضمیرا۔ اچھا جدو تانیث دی علامت ہے تو سوال ہے پھر فاعل دی علامت کیڑی ہے؟ تاندنے تانیث دی علامت بھی ہے، ضمیر فاعل بھی ہے، دو میں کٹھے کم کر سکتا ہے، دو میں اندر بڑیاں صلاحیتاں نے جی۔ مگر یضربنا کا نون کیونکہ یہ علامت تانیث ہے جیسا کہ فعلنا میں، فعلنا کا نون جی شبہ جی۔ یضربنا کا نون کیونکہ یضربنا کا نون علامت ہے تانیث کی جیسا کہ فعلنا کا نون، فعلنا کا نون سنیں ہی اگے چلوا من ثم لا يقال بالطاء حتى لا يجتمع علامت التانیث۔ بس اب اس پر تائید پیش کرتے ہیں، یعنی اے من اجل ان النون فی یضربنا کی علامت کندی تانیث، کس پر تائید کہتے ہیں؟ اسی لیے تو تا کے ساتھ نہیں اس کو کہا گیا، تضربنا نہیں کہتے، یضربنا کہتے ہیں تاکہ فعل کے اندر دو علامت تانیث جمع نہ ہو جائے، دو علامت تانیث جمع نہ ہو جائے۔ ہے شابہ سے کیا کہے جی؟ اس پر تائید پیش کرتے ہیں کہ یضربنا کا جنون ہے، یہ تانیث کی علامت اور فاعل ہے، اسی وجہ سے تو تضربنا نہیں کہتے تاکہ تانیث کی دو علامتیں فعل میں جمع نہ ہو جائیں، اور اسی لیے نہیں کہا جاتا تا کے ساتھ او لکھو تو نشان نکا جائے، بلکہ کہا جاتا ہے او اتلے پاسے بین استور لکھا جائے نال ہی، بلکہ کس کے ساتھ؟ دو نقطے تھلے، نہ کہ دو نقطے اتے، تاکہ نہ مجتمع ہو جائیں تانیث کی دو علامتیں
شابہ جڑیوں شابہ اور پھر اسی وجہ سے پھر کتنا مانے اور اسی وجہ سے اسی وجہ سے نہیں کہا جاتا تا کے ساتھ، یعنی یضربنا ہے تے تضربنا نہیں، کیوں؟ تاکہ نہ جمع ہو جائے تانیث کی دو علامتیں۔ شابہ اسی نے وجہ سے کیوں؟ نہیں کہا جاتا تا کے ساتھ تاکہ نہ مجتمع ہو جائیں تانیث کی دو علامتیں۔ شابہ والجاء فی تدریبینا ضمیر الفاعل کما مرہ۔ بس سوال ہے یہ تدریبینا میں جو جا ہے یہ بھی علامت تانیث ہے تو شروع میں تا بھی علامت تانیث اتنے تو کٹھیاں ہو گئی تے تدریبنا وچ کی ہون لگا ہے وہ آندے نے اساں تانوں پیچھے دس کے ہے یا صرف ضمیر فاعل ہے تے علامت تانیث نہیں ہے، یا صرف اتنے علامت تانیث تا ہے جی، دونوں دا وکھرا وکھرا کام ہے جی تسی کٹھی کر دیتی ہر شے جی کیا کہ جی سوال یہ ہے کہ تدریبینا میں جو تا ہے یہ بھی تانیث کی اور یا جو ہے وہ بھی تانیث کی ہے، تو اس کا جواب دیا ہے کہ وہ صرف جواب یہ ہے کہ یہ صرف فاعل کی ضمیر ہے، سمجھیے اچھا اور یا تدریبینا میں وہ مخاطبہ مفردہ میں ضمیر ہے فاعل کی ان دل عامہ سنیں تے ویغنی غنا تانی سے بھی تے وتاؤ علامت الخطاب فقط ہے ہن سمجھ آئی ہو اور یا تدریبینا میں ضمیر ہے فاعل کی جیسا کہ گزر گیا اور مضمرات میں جی اور یا تدریبین میں ضمیر ہے فاعل کی جیسا کہ گزر گیا، اور یا تدریبین میں ضمیر ہے فاعل کی جیسا کہ گزر گیا۔ وَإِذَا وَإِذَا أُدْخِلَ عَلَى الْمُسْتَقْبِلِ لَمْ يَنْتَقِلْ مَعْنَاهُ إِلَى الْمَاضِي۔ لم ینتقل نہیں یہ لم میں تھے حضرت فعل نائب فعل بنے پہ نہیں ینتقل ينتقل معناه إلى الماضي لأنها مشابه بكلمة الشرط۔ سوال ہے کہ جب مستقبل پر لم آتا ہے تو یہ اس کو بمعنی ماضی کیوں بنا دیتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ لم مشابہ ہے کلمہ شرط کے، لم مشابہ کلمہ شرط کے کلمہ شرط ماضی کو مستقبل بنا دیتا ہے، تو لم پھر مستقبل کو ماضی بنا ماضی بنا دیتا ہے جی کیا کہ جی سوال یہ ہے کہ مستقبل پر جب لم آئے تو اس کو بمعنی ماضی کیوں بناتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ مشابہ ہے کس کے؟ کلمہ شرط کے، اور کلمہ شرط جب ماضی پر داخل ہو تو اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، تو جب مستقبل پر داخل ہوگا تو اس کو ماضی کے معنی وہ بڑھیا جب لم کے ان کمال یار لم کے ان تو نہیں نا کلمہ شرط نہیں لم جس طرح کلمہ شرط ماضی پر آئے تو بمانا مستقبل بنا دیتا ہے، اسی طرح لم جب مستقبل پر آئے گا تو اس کو بمعنی ماضی بنا دے گا۔ اے مطلب یہ بلا تھی بھی اور جب داخل کیا جائے مستقبل پر لفظ لم تو منتقل ہو جاتا ہے مستقبل منتقل ہو جاتا ہے معنی مستقبل کا معنی مستقبل ماضی کی طرف۔ ماضی کی طرف۔ اچھا اے بھی تو نالے اس کی نفی کر دیتا ہے، مثلا تو نے کہا نا جب لم یضرب زید تو گویا کہ تو ایک گل کی کہ ما ضرب زید کہ زید نے زمانے ماضی وچ نہیں ماریا، نالے ماضی والا معنی ہے تے نالے نفی ہے، اس لیے کہ لم مشابہ ہے کلمہ شرط کے ساتھ او شابہ ون کیا کیا جائے مستقبل پر لفظ لم تو منتقل ہو جاتا ہے معنی مستقبل کا ماضی کی طرف، اس لیے کہ لفظ لم مشابہ ہے کلمہ شرط کے ساتھ۔ اور جب داخل کیا جائے مستقبل پر لفظ لم تو منتقل ہو جاتا ہے معنی مستقبل کا ماضی کی طرف، اس لیے کہ لفظ لم مشابہ ہے کلمہ شرط کے۔ اور ویکو پچاشیا استثناء اللہ کیڑا نون یضرب ناندا یہ استثناء من قول علامت للرفع کیونکہ نہیں ہے یہ نون علامت اس لیے کہ یہ حالت جزم نصب میں جیسا کہ نہیں حذف ہوتا کون اور ضمیرہ یضربان یضربون تضربین میں نصب اور جزم کی، اس لیے کہ یہ ساری برخلاف نون کے ان میں آج جڑے تثنیہ جمع تے بعد منصب مخاطبہ کیونکہ وہ کیا ہے نون حرف اعراب ہے، اس لیے وہ نصب اور جزم میں او کما فی فعلنا کما فی یعنی
جیسا کہ نہیں ہے نون فعل نام ہے کیڑی شے بلکہ اس لیے کہ ماضی تو مبنی ہے اس میں تو حرف اعراب ہوتا ہی کو نہیں ہے یقیناً اور جب نہیں ہے نون یضربنا کا علامت کس کی ہے نا اور جب نہ ہو نون کس کا علامت رفع کی جی تو ضربنا کی وہ تو مبنی ہو ٹھیک ہے تو مبنی ہو گیا فعل اس کے ساتھ سکون پر یضربنا ہے نا جب نون رفع کی علامت نہیں ہے تب جو فعل ہے نا یضرب وہ کیا ہو گیا مبنی علی سکون ہو گیا کیوں یا اس کی مشابہت کے لیے کس کے ساتھ اس حیثیت سے کہ ہر ایک دونوں میں سے فعل ہے جس کے آخر میں کون ہے جماعت النساء کیوں نون سنیں وَإِلَّمْ يَجْتَمِعْ فِي أَرْبَعُ حرکات اور یہ کہ نہیں جمع اس میں کون پے در پے جیسا کہ وہ مذہب ہے سیب وے کا یا یہ کہ اس لیے کہ اعراب مضارع کا کس کی وجہ سے اسم بالمشابہت لاسم الفعل نہیں لاسم الفاعل اسم فعل نہ مشابہت وہ تو الٹا مبنی بنتا پہ ٹھیک کرو انہوں لاسم پڑھا نہیں جی مضارع مشابہ اسم فاعل تے تا عمل کر دے جی ٹھیک کر لے چلو ٹھیک ہے واہ بھائی زندہ باد چلو جی بالمشابہت لاسم الفاعل ہے اور جس وقت داخل کیا گیا اس پر کون اور نہیں باقی رہ گئی ان دونوں کے درمیان کی شے وزن ہاں تو پس لوٹ آیا وہ اپنے اصل بنا کی طرف وہ جو کون ہے یہ وہ ہے جس کو اختیار کیا کس نے اور بعض عربوں میں سے وہ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ یضربنا کیا ہے لدو فعلت البناء اعراب دا کتھے جے اعراب اس کا تقدیری ہے کیونکہ بعد تے سکون لازم ہو گیا ہے جی للزوم سکون ہے فعل الاعراب اچھا پھر آخر تک اور نون لایا ہوگا اور نہیں عوض لایا گیا نون کو اعراب کے لیے خوف کرتے ہوئے دو نون جمع ہو جان گے تین بعد زیادہ مذہب ہے کہ یضربنا کی ہے مورب او ایزی تاؤ لتانیس ہے ایک ایدن اور اجتماع دو علامت تانیس کا کتھے اگر سے اگرچہ ایک جنس سے نہ ہوں تب بھی جائز جیسے پیچھے گزر گیا اور نہیں وارد ہوگی اس پر یہ بات کہ جمع مؤنث مخاطبہ جو تدریبینہ ہے وہاں تا اور تا کے ساتھ کیونکہ تا بھی اس میں جواب دیتا ہے نا کیونکہ تا اس میں علامت ہے کس کی فقط اور علامت تانیس کون ہے وحدہ اور مشابہتن کندے نال کون لم اندی کی مشابہت ہے اور ملک دا ہے اور ملک دا کی مشابہت ہے یہ مشابہت کرنا لگے جی یعنی اختصاص بالفعل میں یعنی یہ دو میں فعل تے ہوندے نے یعنی جیسا کہ ان کلمہ شرط جیسا کہ بے شک نہیں وہ ہوگا بکھرا ہے جیسا کہ کلمہ شرط کون ان شرطیہ مختص ہے کس کے ساتھ اور نقل کر دیتا اس کے معنی کو اگرچہ وہ کیا ہو کدھر نقل کرتا ہے اور اگر مستقبل ہو تو پھر اس کو اس کے حال والے احتمال کو ختم کر کے محض اسی طرح لم مختص ہے کس کے ساتھ اور نقل کرتا اس کے معنی کو لیکن اس کو مختص کر لیکن وہ یہ کہ جڑا ان ہے نا شرطیہ وہ مستقبل تے بھی آندا ہے تے ماضی تے بھی آ جاندا دوواں تے یار برخلاف لم اے ماضی تے نہیں آندا اے صرف لیکن وہ مختص ہے مستقبل کے ساتھ اور نقل کر دیتا اس کے معنی کو کدھر فصل اچھا جی یہ فصل شروع ہو گئی ہے امر اور نہج کے بیان میں کس میں نہج کے بیان میں سنیں کیا کہ جی یہ فصل اند نے نہج نو مؤخر کیتا ہے امر نو پہلو رکھیا ہے لِأَنَّهُ يُعْلَمُ بِالْقِيَاسِ إِلَى الْأَمْرِ لہذا بھی امر مقیس لے وے تے نہج نو اس تے قیاس کر کے سمجھنا ہے جی
اگے جی الامر صيغة يطلب بها الفعل عن الفاعل مثل ليضرب بس 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 امر ایسا صیغہ ہوتا ہے جس کے ساتھ فاعل سے فعل کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور تعریف کارگم امر ایسا صیغہ ہوتا ہے جس کے سبب فاعل سے فعل طلب کیا جاتا ہے پھر ایک باری امر ایسا صیغہ ہوتا ہے جس کے سبب فاعل سے فعل کو طلب کیا جاتا ہے جیسے لیضرب چاہیے کہ مارے وہ آخر تک آندی ہو سنا لیضرب لیضربا لیضربو لتضرب لتضربا لیضربنا اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا اضربنا لیضرب لنضرب اے گل ساری چلو فصل امر اور نہج کے بیان میں امر صیغہ ہے صیغہ ہے کہ طلب کیا جاتا ہے اس کے ساتھ فعل کو فاعل سے جیسے لے یضرب آخر تک کو شابہ جی فصل امر کے بیان میں امر ایسا صیغہ ہوتا ہے طلب کیا جاتا ہے اس کے ساتھ فعل کو فاعل سے جیسے لیضرب آخر تک فصل امر اور نہج کے بیان میں امر ایسا صیغہ ہے کہ طلب کیا جاتا ہے اس کے ساتھ فعل کو فاعل سے جیسے لیضرب اور دیکھو دو مؤخر کیا ہے امر کو کس سے مستقبل سے پہنچ گئے ہیں کیوں بابا جاں ہونے امر کے ماخوذ کس سے اچھا جی پھر امر میں سے علامہ نے مقدم کیا کس کو آکھیا نہیں جیسے لیضرب اضرب تو نہیں آکھیا مقدم الغا سنیں اس سے کیوں بوجہ باقی رہنے مضارع کے صیغے کیس میں اندے وچ مضارع دا صیغہ موجود ہے صرف اتنے لام امر لام امر آیا پہ جی اور بعد نے کہا کہ مؤخر کیا امر کو کس سے اس لیے کہ مستقبل مشترک ہے حال اور امر مختص ہے مستقبل کے ساتھ وہ کسی نے حکم دینا ہے تو بعد وچ عمل ہونا ہے نا بھلا جے اس لیے کہ انسان معاذ حکم دیا جاتا ہے اس کا جس کو اس نے ابھی نہیں کیا حکم ہوتا ہے کہ آکم تو لہذا ترتیب ان دونوں میں بحسب زمان کے ہے کہ اون دے او پہلے ویتے بعد اچھے جی اے بعد نے وجہ بیان کی تھی امر لغت میں فعل پر بھی بولا جاتا لغت میں لفظ الف میم را لغت میں فعل پر بھی اور کہا جاتا امر فلان مستقیم اے فعل و حال مستقیم اسی سے ہے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وما امر فرعون برشید یعنی فرعون دے کم چنگے نہیں فرعون دے کم چنگے نہیں یہ چتر کھاؤ ہوئے واہ بحاظ المانا جامدی کون امرن مصدر نہیں ہوں تو اندی پھر جمع ہوندی امور امر بمانا حال بھی اندی حالت ہے یا اندہ امر بمانا اور کی فعل بھی اندہ فعل ہے جدہ ہے اے لفظ الف میم را جامع دی تے اندی جمع کیے امور اور امر بولا جاتا ہے لا مصدر الف میم را مصدر بھی ہے والا مصدر امرہ بقضا اے قال لہو افعل انہوں نے افعل آکھے ان دی جمع عوامر ہوندی ہے ان دی جمع عوامر تے امور دا فرق جے تے اے گل جے والا مصدر بمعنی کثرت ہی اور اصطلاح کے اندر وہ معنی جو مصنف نے ذکر کیا ہے کہ امر وہ صیغہ ہے جس کے سبب سے الاخر سمجھے ہی اور صیغہ اے بمنزل جنسی یہ سارے افعال کو شامل ہے باقی قیدیں مثل فصل کے ہیں انہوں نے ما سوانو کر دیتا ہے جی اس لیے کہ ان میں ماضی مضارع میں طلب نہیں ہوتی انل فاعل کی سوال ہے باقی تعریفہ کر دینے من المخاطب ہے تو سن الفاعل آکھے آندھنے فاعل تا آکھے چونکہ امر غائب بھی ہوتا ہے متکلم بھی ہوتا ہے مخاطب بھی ہوتا ہے تو تینوں میں فاعل ہوتا ہے تاکہ شامل ہو جائے کس کو امر غائب کو اور مراد فاعل سے یہاں فاعل اصطلاحی ہے اور وہ ہے کہ جس کی طرف اس کے بس اے مراد جی وہ مقدم ہو اس پر بھئی پہلے فعل ہوئے تو اندھا واسے مسند لے بنے نہ کہ وہ کہ فعل اس سے خام خواہ پیدا ہی ہو جیئے
اصل بدلالت اطلاق الامر علی صیغۃ الماخوذ من قولہم مات زید جی مات زید جی ان کو امر جڑا بنے گا کہ مت طالبہ کو طلب کر تو لہذا شامل ہے مرفوع کس کو مرفوع الفعل مبنی للفاعل اور مبنی للمفعول کو کیونکہ فعل مضارع مجہول بھی تو ہوتا ہے نا مراد ہے کہ فاعل تو مراد عام ہے جیڑا ترکیب وچ اوتھے فعل امر دا مسند الیہ بنے پاویں او فاعل ہوے تے پاویں نائب فاعل ہوے پاویں فاعل ہوے تے اے مطلب ہے جی کما حقے کا پس ظاہر ہو گیا بطلان ان کا جنہوں نے کہا ہے کہ تعریف جامع نے کیونکہ امر کا بھی ہوتا ہے مجہول بھی تو اس سے تو مطالبہ نہیں ہوتا جی بلکہ اس کو تو ہوتا ہے تو کوٹ کھا جیے تو اس کا جواب آ گیا کہ فاعل سے مراد عام ہے فاعل سے سوال ہے تعریف ٹوٹ رہی ہے اترک کی اندر من چھڑ دے یہ طلب تو کوئی نہیں بلکہ ترک ہے تو اس کا جواب ہے کہ اے جڑا ہے نا ایتھے ترک ضرب تو مطلب ہے کہ اپنے آپ کو ضرب سے روک تو روکنا کی ہے یہ فعل ہے جی واہ واہ وهو مشتق من المضارع لمناسبة بينهما في الاستقبال جدید چلو جی اچھا جی فعل امر جو ہے نا کون یہ مشتق ہوتا ہے مستقبل سے مضارع سے یہ مشتق ہوتا ہے کیا کہ جی فعل امر جو ہے یہ مشتق ہوتا ہے مضارع سے اور فعل امر مشتق ہوتا ہے بالذات مضارع سے نہ کہ منع کرو اور فعل امر مشتق ہوتا ہے مضارع سے وجہ من کر نے کیا فعل امر مشتق ہوتا ہے مضارع سے وجہ یہ ہے کہ امر میں اور مضارع میں مناسبت ہے استقبالیت کی امر بھی مستقبل کے لیے ہے تو مضارع کے اندر بھی استقبال والا معنی ہے اس مناسبت سے مستقبل سے مشتق ہے تو ماضی سے کیا کہ جی وجہ یہ ہے کہ مضارع اور امر کے درمیان مناسبت ہے مستقبل والے معنی میں استقبالیت کی کہ دونوں میں استقبال والا معنی ہوتا ہے اور بے خودو لیا گیا امر مضارع سے اس کے قول پر جس نے بنایا اس کو حقیقت کس کے لیے بھی جس نے مضارع و حال واسطے مشکل ہے للزوم المحال ہے وذالک اس لیے کہ مضارع جب کس کے لیے اور ملحوظ فعل امر کیا ہے فی المعال مستقبل میں تو پس امر کے بنانے میں اس سے محل لازم آ جائے گا ہم کہتے ہیں کہ وہ بندہ جس نے اس کو بنایا نا حقیقت للحال وہ یہ انکار نہیں کرتا کہ بھی مضارع کا استقبال میں نہیں ہے پس لیا گیا امر اس سے اس قول پر محض ہوگا جب کہ استعمال کیا جا مضارع کس میں استقبال میں سوال ہے پیچھے تسی دس کیا اور سی کون مصدر دے ہن تسی وچ اور گلاں کیتے جاندے اور کہ بھی مطلب یہ بھی وڈی اما وہی ہے وڈی کو جو دے بلا واسطہ اولاد ہے کو جو کو دوترے پوتری بھی نال جڑنے نے سارے تھی اگلی نسل ہے سارے دی وڈی اما ہوئی ہے جی سنے ہی یہ منافی اس کے جو قول کیا تھا کتاب کے شروع میں اشتقاق 9 چیزوں کا کس سے تو پس حمل پس یحمل ان المراد بھی کہ مصدر کل کا اگرچہ لہذا کوئی منافات نہیں ہے باوجہ مناسبت کے امر اور مستقبل کے درمیان استقبالیت میں جی وجہ مناسبت کے مضارع اور امر کے درمیان استقبالیت میں